بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، تم یاد کرو میری نعمتوں کو، وہ جو میں نے تمہارے اوپر انعام کیا اور میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں پر۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون، اور تم ڈرو اس دن سے کہ جب نہیں بدلا دے گی کوئی جان کسی جان سے کچھ بھی، اور نہ ہی جس دن شفاعت قبول ہوگی۔ تو اس شفاعت سے مراد یہ ہے کہ جب تک اللہ رب العزت ان کو حکم نہیں دے گا اس وقت تک کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ جب اللہ رب العزت کی طرف سے اذن آ جائے گا تو اس وقت جن لوگوں کو حدیث مبارکہ میں جن کے بارے میں آیا ہے کہ یہ شفاعت کریں گے تو وہ شفاعت کریں گے۔ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور نہ ہی اس دن کسی سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی کوئی مدد کیا جائے گا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ چکھاتے تھے تمہیں برا عذاب، يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور وہ زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے پھاڑا تمہارے لیے بحر کو، دریا کو، فَأَنجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور ہم نے غرق کیا آل فرعون کو اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، 40 لیلۃ، 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے پکڑ لیا بچھڑے کو معبود، من بعدہ، ان کے بعد سے، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور اس حال میں کہ تم ظلم کرنے والے تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْکُمْ، پھر ہم نے معاف کیا تمہیں، من بعد ذَلِکَ، اس کے بعد سے، لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ، اس امید پر کہ تم شکر گزار بنو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے عطا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، اور فرق کرنے والا، لعلکم تہتدون، اس امید پر کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم کو، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم، بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم، اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل، ظلم کس سبب سے کیا کہ تم نے بچھڑے کو معبود بنایا، فتوبوا الی بارئکم، پس تم توبہ کرو اپنے رب کی طرف، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پس تم قتل کرو اپنے جانوں کو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پالنے والے کی طرف سے، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پس وہ توبہ قبول کرے گا تمہارے اوپر، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو جناب والا، اس آیات مقدسہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو توبہ کا طریقہ بیان کیا گیا کہ تم اگر دل میں نادم ہو، شرمندہ ہو چکے ہو کہ ہم سے گناہ سرزاد ہوا ہے جو ہم نے بشرے کو معبود بنایا، تو پھر تم توبہ اس طرح کرو کہ تم اپنی جانوں کو قتل کرو، تو اب تمہاری توبہ اللہ قبول کرے گا۔ لیکن آج امت محمدیہ ہم ہیں کہ ہم پہ اللہ رب العزت کے کتنے احسانات ہیں، اللہ رب العزت کی کتنی کرم نوازیاں ہیں کہ ہمارا ایک آنسو اگر نکل جائے، اللہ رب العزت سے ڈر کر ہمارا ایک آنسو نکل جائے تو اللہ رب العزت ہماری غلطیاں معاف کر دیتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔